السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، میرے ساتھ شیئر کی ہے شہزین نے۔ شہزین کہتی ہیں کہ میں اٹک کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ کچھ خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میرے ماموں کا جو گھر ہے وہ بالکل پرانے دور کا ہے، یعنی سکھوں کے دور کا۔ میرے جو ابو ہیں انہوں نے تو اپنا گھر گرا کر سارا نیا بنوا لیا تھا، لیکن میرے ماموں کا گھر آج بھی بالکل پرانے دور کا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے ہندو اور مسلمان اور سکھ جب اکٹھے رہتے تھے اور ان دوروں میں جو گھر بنے ہوتے تھے وہ اس دور کا گھر ہے۔ بہت بڑا گھر ہے، آمنے سامنے ڈھیر سارے کمرے ہیں، ایک کنال پر مشتمل وہ گھر جس کے اندر بہت بڑے نہیں، درمیانے سائز کے چھوٹے چھوٹے 10 سے 15 کمرے ہیں، اور وہ کمرے بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ماموں کے گھر کے اندر کنواں بھی موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کنویں کے اندر ایک نان مسلم بدرو کا بسیرا ہے، وہ بالکل عبادت نہیں کرنے دیتے۔ ہم لوگ ماموں کے گھر بہت شوق سے رہتے ہیں، آج تک ہمیں بہت شوق تھا، اور ہم لوگ ادھر رہتے تھے جا کر، ابھی بھی جاتے ہیں۔ اب تھوڑا کم جاتے ہیں رہنے کے لیے، لیکن پہلے تو اسکول ڈیز میں ہم بہت زیادہ رہتے تھے، اور جیسے ہم لوگ ادھر جا کر رہنا ہم نے، تو رات کو سوتے تھے، جب صبح اٹھتے تھے تو ہم لوگوں کی چارپائیوں کے رخ مڑے ہوئے ہوتے تھے، ایک چارپائی کا رخ دوسری طرف اور دوسری چارپائی کا رخ اس سے دوسری اپوزٹ سائڈ پر ہوتا تھا۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جو بدرو ادھر رہتی ہے وہ مسلمانوں کو نہیں رہنے دے سکتی، ان کو اچھا نہیں لگتا جب وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو جو میری نانی اماں اور نانا ابو تھے ان کے لیے تو یہ چیز بالکل نارمل تھی، کیونکہ ان کے ساتھ تو روز اس طرح ہوتا تھا کہ وہ سوتے جدھر تھے ادھر سے ان کی وہ چارپائیوں کا رخ بدلا ہوا ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کے لیے یہ چیز کافی ہمیں خوف پیدا کرتی تھی۔ ہم لوگ جب چھت پر کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے تو محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے، بہت زیادہ لوگ جیسے پیچھے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور جب پیچھے سے پلٹ کر دیکھا جاتا تھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں جو پرانے کنویں تھے، وہ جو نانوں کے گھر کے اندر کنواں موجود ہے، ابھی تک موجود ہے، اس کنویں کے اندر ہی اس بدرو کا بسیرا تھا، اور وہ بدرو وہاں سے اس کی چیخوں کی آواز آتی تھی، وہ چیختی تھی۔ جب بہت زیادہ وہ تنگ پڑتی تھی تو وہ چیخنا شروع کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ میرے ماموں نے یہ دیکھا کہ وہ رات کے ٹائم اپنے دوستوں سے مل کر جب گھر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ کنویں کے اندر ایک لاش لٹکی ہوئی ہے، اور ان کی جان ساکت ہو چکی تھی کہ آخر یہ کس کی لاش ہے۔ وہ جلدی سے نانا ابو نانی اماں کو بلا کر لائے، انہوں نے دیکھا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب نانا ابو تو جانتے تھے کہ ادھر وہ مخلوق ہے، تب میرے ماموں چھوٹے تھے بہت، ماموں روز گھر واپس آتے تھے تو روز ان کو کنویں کے اندر لاش لٹکی ہوئی نظر آتی تھی، جس سے وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ ایک دن وہ اندر آئے اور انہوں نے گھر کا ڈور لاک کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کنویں کے پاس ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، اور وہ عورت ان کی طرف کمر کر کے کھڑی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے آنے کا ٹائم ہمیں بہت ڈسٹرب کرتا ہے، اس ٹائم پر ہمارے بچے سوئے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دروازہ جیسے ہی کھولا جاتا تھا، آگے ایک جگہ بنی تھی کافی بڑی سی، اور سامنے ہی کنواں تھا، وہ اس آواز سے ڈسٹرب ہوتے تھے بہت زیادہ۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ ادھر مت آیا کرو، اور اس ٹائم پر بالکل بھی مت آیا کرو، ہم بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ماموں نے یہ بات نانوں کو بتائی، انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم اتنی لیٹ مت آیا کرو۔ جب بھی کنویں کے پاس جاتے ہیں اب تک، ادھر عجیب ایک احساس ہے، ادھر احساس اس طرح کا ہے کہ جیسے بہت زیادہ گرمی ہو، سردیوں کے موسم میں بھی ایسے جیسے آگ کی تپش ہوتی ہے، اس طرح ادھر تپش ہوتی ہے کنویں کے پاس۔ کنواں بالکل خالی ہے۔ گرمی کے موسم میں، ساون اور بھادو کے موسم میں اس کنویں کے اندر سے سنیک بہت زیادہ نکلتے ہیں۔ پھر کسی نے نانا ابو سے کہا کہ آپ کنویں کا منہ بند کروا دیں، کیونکہ سنیک بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے کنویں کا منہ بند کروا دیا، تو
شہزین کہتی ہیں کہ جیسے ہی کنویں کا منہ بند کروایا تو نانو کے گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا. وہاں پر چیزیں اٹھا کر انہوں نے زمین پر مارنی شروع کر دی. نانو نے یہ بتایا جب تمہارے نانا ابو نے کنویں کا منہ بند کروایا تو تب یعنی شہزین کی والدہ اس ٹائم پیدا ہوئی تھیں، 5 سے 6 ماہ کی تھیں، اور اپنی والدہ کی گود میں سوئی ہوئی تھیں. اچانک سے ان کی آنکھیں کھلی اور وہ عجیب و غریب ایک بڑی عورت کی آواز میں بات کرنے لگیں اور یہ کہنے لگیں کہ جلدی سے کنویں کا منہ کھول دو ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے اس بچی کو ادھر ہی سائڈ پر لٹایا اور چیخیں مارتی ہوئی نیچے کی طرف گئیں اور نانا ابو کو ساری بات بتانے لگیں. نانا ابو پہلے تو ان کی بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے. جب انہوں نے جا کر شہزین کی والدہ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے. ان کی آنکھیں سرخ لار پھٹی ہوئی تھیں کسی بڑی عورت کی طرح، اور انہوں نے جو کہکا لگایا وہ کسی بڑی عورت کی طرح تھا. انہوں نے کنویں کا منہ فوراً ہٹوا دیا. ایک بزرگ کو لایا گیا اور ایک بزرگ نے ادھر کھڑے ہو کر کہا کہ جو سانپ اس کنویں سے نکلتے ہیں صرف اس ڈر کی وجہ سے کنویں کو بند کر دیا گیا تھا کہ ان کا کوئی جانی نقصان نہ ہو. اس دن کے بعد کنویں کے اندر سے کوئی بھی سانپ نہیں نکلا، لیکن اب تک نانی کے گھر میں وہ چیز موجود ہے. وہ بدرو، وہ جو بھی ہے، وہ بہت تنگ کرتی ہے، باقاعدہ طور پر تنگ کرتی ہے، سامنے آتی ہے. کنویں کے اندر اس کی رہائش ہے. اور وہ جو بزرگ آئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ اس کنویں کے اندر اس کے پورے خاندان کی رہائش ہے، یعنی بچے، بیوی اور کچھ اور بھی جنات فیملیز ہیں جو اس کنویں کے اندر رہتی ہیں. اور اکثر رات کو اونچا اونچا رونے کی اور ہنسنے کی آوازوں کا معمول عام ہے ادھر. یہ کہانی تھی شہزین کی جو انہوں نے اٹک سے شیئر کی. بہت شکریہ آپ کا. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کہانی میرے ساتھ ثنا نے شیئر کی ہے. ثنا کہتی ہیں کہ 2020 میں دبئی میں گئی تھی اور مجھے جو ویزا ملا تھا وہ ورک ویزا تھا، آئی تھنک ایسا ہی کچھ انہوں نے بتایا. اور مجھے شوق تھا کہ میں دبئی میں اپنی بوتیک بناؤں. میری فیملی کے کچھ اور لوگ بھی دبئی میں رہتے تھے. ان کی ہیلپ سے میں نے ایک بوتیک خریدی، ایک شاپ ادھر خریدی، مطلب رینٹ پر لی، خریدی جو بھی، اور اس کا سارا کام کروانے لگی. وہ جو بوتیک تھی وہ کافی بڑی تھی، یعنی جہاں پر خواتین کے کپڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں نے پارلر کا بھی کام شروع کر دیا. اب وہ کہتی ہیں کہ پہلا دن تھا اور میں بہت زیادہ نماز کی پابند ہوں، تو میں قرآن پاک پڑھی تھی. نماز پڑھ کر فارغ ہوئی ہوں، قرآن پاک پڑھنے لگی تو اچانک سے مجھے عجیب سا کچھ محسوس ہونے لگا اور ایک مرد میرے پاس اندر آیا جو کہ کافی بزرگ تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ تم کدھر پھنس گئی ہو، ایک دن اس جگہ کو چھوڑ جاؤ گی. میں ان سے پوچھتی رہ گئی کہ آخر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا. بوتیک پر جو ڈمیز ہوتی ہیں جن کے اوپر کپڑے پہنائے جاتے ہیں، ہم لوگ رات کو ساری بوتیک سیٹ کر کے باہر یعنی گھر جایا کرتے تھے. صبح جب ہم لوگ واپس آتے تھے تو وہ سارے کپڑے ان کے اوپر سے اترے ہوتے تھے اور کپڑے نیچے گرائے ہوتے تھے. بوتیک کے سارے کپڑے کہتی ہیں کہ نیچے گرے ہوئے ہوتے تھے. وہ جو ڈمیز ہوتی تھیں جن کے اوپر کپڑے لٹکائے جاتے تھے وہ برہنہ حالت میں ہوتے تھے. بہت پریشان تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. عجیب و غریب آوازیں بوتیک کے اندر سے آتی تھیں. اب یہ کام بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا. ایک دن میں نماز پڑھ رہی تھی تو اچانک سے بہت زیادہ شور کی آواز آئی. میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو وہ جتنی ڈمیز تھیں جن کے اوپر کپڑے لٹکائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے تھے. آگے کا جو منظر ہے وہ میں آپ سے بیان ہی نہیں کر سکتی. وہ کہتی ہیں، ثنا کہتی ہیں کہ میں نہیں بتا سکتی. اب حد سے زیادہ مجھے پریشانی اور مایوسی کا شکار ہو چکی تھی. ایک حل تھا، ایک ہی میرا اب یہ کام تھا کہ میں دبئی میں جاؤں گی اور ادھر جو بھی میں نے بوتیک وغیرہ بنائی اس کے بعد اب مجھے اور کوئی چانس نہیں ملے گا. میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے. میرے پاس ایک لڑکی تھی جو کہ ادھر ہی کام کرتی تھی میرے پاس. اس نے مجھے کراچی میں کسی کا نمبر دیا اور کہا کہ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان سے رابطہ کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ان سے رابطہ کرتی ہوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ تم نے اس طرح کرنا ہے، تم نے مٹھائی کے 2 بڑے ڈبے لے کر جانے ہیں اور ان کو کھول کر وہ جہاں پر وہ ڈمیز جن کو تم کپڑے پہناتی ہو ادھر ٹیبل رکھ کر اس مٹھائی کو ادھر رکھ دینا اور یہ کہنا کہ یہ مٹھائی میں خاص کر آپ کے لیے لے کر آئی ہوں.
اس نے ایسے ہی کیا اور اس نے وہ مٹھائی ادھر رکھ دی. جیسے ہی مٹھائی ادھر رکھی اور وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے, چند ہی لمحوں میں مٹھائی کے ڈبے خالی ہو چکے تھے. کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے شیشے میں سے پیچھے ایک عکس نظر آیا جو کہ ایک عورت اور ایک بچے کا تھا, جو کہ مٹھائی کے ڈبوں کے پاس کھڑے ہوئے مٹھائی اٹھا کر جا رہے تھے. پھر میں نے ان اللہ والوں کو کال کی کراچی میں. انہوں نے کہا کہ اب تم نے 1 ماہ لگاتار ان کو یہ مٹھائی دینی ہے. 1 ماہ لگاتار مٹھائی دی. وہ جو ڈمیز کے اوپر کپڑے لٹکائے ہوتے تھے اور وہ صبح جو وہ بنانا حالت میں ہوتی تھی وہ چیز ختم ہو گئی. آہستہ آہستہ بوتیک چلنی شروع ہو گئی, جو کہ بالکل ایک دم کام ختم ہو چکا تھا. اب وہ بوتیک چلنے لگ گئی, ترقی میں کامیابی میں اضافہ ہونے لگا. انہوں نے تنگ کرنا چھوڑ دیا. جب ادھر جاتے تھے تو عجیب و غریب آوازیں آتی تھی خوفناک, ڈمیز کا نیچے گرنا بار بار, ان کا برانہ حالت میں ہونا اور بالکل ہی آمدن کا ختم ہو جانا. ان سب چیزوں میں فرق آنے لگا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ کام تم نے 1 ماہ لگاتار کرنا ہے. میں نے 1 ماہ لگاتار کیا تو وہ مخلوق بالکل ہی میری بوٹیک کی جان چھوڑ گئی, یا وہ شانت ہو گئے, وہ خاموش ہو گئے. لیکن میں نے اس کام کو جاری رکھا اور آج تک جاری رکھا ہے. اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے میرے پاس بہت پیسے آتے ہیں, بہت انکم ہوتی ہے. لیکن میں نے ان کی مٹھائی دینا نہیں چھوڑی. میں آج بھی مٹھائی کے ڈبے لے کر آتی ہوں اور ان کے لیے رکھ دیتی ہوں. جیسے مٹھائی کے ڈبے خالی ہوتے ہیں تو میں ان کے لیے اور مٹھائی کے ڈبے لے آتی ہوں. یہ بات مجھے ایک اللہ والے نے بتائی تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھی کہانی ثنا کی. لسنرز کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. کل اور ہارر سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہارر اور دل دہلا دینے والی ہیں. کل کی ایپیسوڈ بہت ہارر ہوگی. اور کیسی لگتی ہیں میرے چینل کی خوفناک کہانیاں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی مینشن ہے, اور کمنٹ باکس میں بھی. اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں. اپنے والدین کی خدمت کریں اور عبادت میں کمی بالکل مت کریں. قرآن پاک, درود شریف اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ہمارے قدم ضرور چومیں گی. آئی ہوپ اس پر آپ عمل کرتے ہوں گے. اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.